دنیا کے تمام مذاہب میں اور تمام تہذیبوں میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جو دنیا میں آنے والی تکلیفوں، پریشانیوں اور دنیا کی زندگی کے مشکلات کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو بہت ہی پیارا، بہت ہی بہترین تصور دیتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں، دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس یہ تعلیم موجود نہیں ہے جتنی پیاری تعلیم اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی پریشانیوں، مصیبتوں اور دنیا کی مشکلات کے اندر اسلام انسان کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسے سخت مواقع کے اندر بھی اسلام اپنے ماننے والوں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اور اسے شیطان سے، شیطانی چالوں سے محفوظ کر کے جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور سنت کے مطابق، بیماری انسان کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ جتنا انسان دیگر ریاضتوں سے، عبادات سے، اللہ سے مانگنے سے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جو انسان کو ایک بیماری، دنیا کی کوئی بھی تکلیف اور مصیبت انسان پر آ جائے تو وہ انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے۔ ام صائب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار بیمار ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے، تو پوچھا، ام صائب کو دیکھا حالت بڑی غیر ہو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ پوچھا، ام صائب کیا ہوا، تم کانپ رہی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بخار ہے اور بخار کی وجہ سے میرے جسم کی کیفیت کمزوری کی وجہ سے ایسی ہو چکی ہے کہ میں کانپ رہی ہوں، سخت تکلیف ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس بخار میں برکت نہ دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام صائب اس بخار کو برا بھلا نہ کہو کہ یہ بخار انسان کے گناہوں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی وہ لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال کر کے بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اس سے میل اتر جاتی ہے، میل الگ ہو جاتی ہے اور خالص لوہا الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک انسان کو جب بخار آ جائے، بعض روایات میں 3 دن، بعض روایات میں 1 دن کے لیے، فرمایا اس ایک رات کا بخار انسان سے اس کے گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ما من مسلم یصیبہ، اتنی عجیب روایت ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں۔ ما من مسلم یصیبہ اعظم من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ من سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا، کہ ما من مسلم، کسی بھی مومن کو، مسلمان کو، یصیبہ اذن، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مرض، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، فما سوا ہو، یا کسی بھی دنیا کی اور تکلیف کی وجہ سے ہو، الا حط اللہ بہ من سیئاتہ، اس بیماری کی وجہ سے، دنیا کی کسی بھی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتے ہیں، اس سے ایسا ختم کر دیتے ہیں، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے خزاں کے اندر ایک درخت سے سارے پتے خشک ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ فرمایا ایک انسان کو دنیا کی تھوڑی سی بھی پریشانی ہو جائے تو فرمایا اس سے بھی اس کے گناہ اسی طرح گر کر جھڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بتائیے اسلام نے کتنا پیارا تصور دیا، تاکہ انسان جو ہے نا بیماری کے اندر، دنیا کی مصیبتوں میں، دنیا میں آنے والے حالات کی وجہ سے کہیں تنگ آ کر، کہیں شیطان کے حملوں کی وجہ سے اس پریشانی مصیبت میں اپنے اللہ کو نہ چھوڑ دے، پریشانی اور مصیبت میں بھی اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنا رہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر کے ہو۔ اسلام ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے، اسی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مشکوٰۃ شریف کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا اور اس کے ساتھ اچھائی کا اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں، دنیا کے کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے نا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک کر کے اس کو جو ہے نا تندرست کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں یہ اللہ کے حکم سے آتی اس لیے ہیں کہ بعض دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے کچھ درجات اللہ نے جنت کے بڑے اونچے رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی محنت نہیں کر رہا ہوتا کہ ان درجات تک پہنچ سکے،
وہ اتنی عبادتیں نہیں کر رہا ہوتا، وہ اتنا اللہ سے مانگ نہیں رہا ہوتا، وہ اتنا اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، وہ اتنا اللہ کی طرف رغبت لگا کر لو لگا کر نہیں رکھتا، تو اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنا اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ وہ درجات جو عبادت کی وجہ سے اسے ملنے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے اسے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں ایک انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں کہ فرشتوں جاؤ اس بندے کی وہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے رہو جو یہ صحیح ہونے کی حالت میں کرتا رہا۔ فرمایا چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہو، چاہے نوافل ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، درود پاک ہو، دنیا کا کوئی بھی نیک کام خدمت خلق کا ہو یا اللہ کی عبادت کا ہو وہ کر رہا ہو، حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے۔ فرمایا بیمار ہو گئے اب نہیں کر سکتا وہ کام، تو فرمایا لکھتے رہو اس کے نامہ اعمال کے اندر کہ یہ اس کے اعمال کا تسلسل اور دوام یہ اس کی بیماری کے دنوں کے اندر بھی لکھتے رہو۔ لیکن کتنا رحم اور کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر کہ بیماری کے دنوں میں تو نیکیاں تو لکھی جاتی رہیں، حالانکہ کر تو نہیں رہا لیکن پچھلے دنوں کی نیکیاں جو روٹین اس کی چلی آتی آ رہی ہے، فرمایا بیماری سے تو وہ نقصان اس کا نہیں ہوا، وہ لکھی جاتی رہے، لیکن رحم یہ فرمایا کہ اس بیماری اور پریشانی میں اس کے گناہ اگر لگاتار پیچھے کوئی کرتا چلا آ رہا ہے، گناہوں کا عادی ہے، وہ گناہ نہیں لکھنا، صرف نیکیاں لکھنی ہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ پہلے اگر ڈکیتی کرتا تھا، چوری کرتا تھا اور کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا اور چغلیاں کھاتا تھا، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے فرمایا نہیں، صرف اس کی نیکیاں لکھتے رہنا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک بندہ مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جا کر کے اپنے لیے دعا کا کہا کرو۔ فرمایا کہ اس بیمار کی دعا ایک انسان کے لیے ایسی ہے جیسے فرشتے کے لیے دعا ہو، جیسے فرشتے کی دعا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت اس شخص کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل چونکہ نرم ہو چکا ہوتا ہے، وہ بیماری میں اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے گناہ تو اس کے دھل چکے ہوتے ہیں تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے فرشتوں جیسا مقام حاصل کرتا ہے، فرشتوں جیسا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس جا کر کے، بیمار کے پاس جا کر کے اس سے دعا اپنے حق میں بھی کروایا کرو، اللہ بیمار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ بیمار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ بیمار صحتیاب نہ ہو جائے، وہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرما کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ دنیا میں جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ یار میں ہی اللہ کو ملا کہ میں روز بیمار ہو جاتا ہوں، میرے ہی گھرانے پر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، میں تو ابھی فلاں مشکل سے نکلا نہیں ہوں، یہ اور ایک اور پریشانی میرے سر آ گئی ہے، فلاں مصیبت سے نکلا نہیں ہوں، ایک اور مصیبت۔ تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں گھومتے پھرتے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانیاں اتنی کرتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان بھی ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، کوئی نیک کام نہیں کرتے۔ میں نیک کام بھی کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکتا بھی ہوں، مسجد بھی جاتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھ پر کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ تو انسان بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتے ہیں دنیا کی طرف، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اتنا قریب لے آئے کہ وہ اپنی ریاضات سے اس تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان کو ان باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں میرے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ سے پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ العافیۃ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، لا تتمنوا لقاء العدو وصلی اللہ العافیۃ، اللہ سے دشمنوں کی ملاقات کا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے ملنے کا جو ہے نا اللہ سے جو ہے نا وہ یہ دعوے نہ کیا کرو کہ پریشانیاں آئیں گی تو میں دیکھ لوں گا، میں بڑا بہادر ہوں، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ پریشانیاں کبھی نہ مانگے، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن اسلام یہ تصور دیتا ہے اگر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں زندگی میں آ جائیں، زندگی کا حصہ ہیں، تو اللہ پر توکل نہ ہٹے، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، شیطانی راستوں پر انسان کہیں چلنا نہ شروع کر دے، تو یہ پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسلام تصور یہ دینا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور جنت کے درجوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ دنیا کی ان پریشانیوں کو بھی آپ کے لیے ثواب بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب ہے کہ کیسا انسان کو اجر ملتا ہے، کیسا ثواب ملتا ہے ان پریشانیوں پر۔ آج تو یہ پریشانیاں بڑی
بھاری معلوم ہوتی ہیں، بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا بھی کیا عجیب اس کے الفاظ ہیں، کیا عجیب مفہوم ہے میری اور آپ کی تسلی کے لیے، ایک پریشان بندے کے لیے، ایک بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کے لیے کیسا یہ جو ہے نا وہ خوشنما پیغام ہے، اور کیسا اس کے لیے سرخروئی کا پیغام ہے، اس کے لیے کیسا حوصلہ افزا پیغام ہے۔ فرمایا یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء ثوابا لو ان جلودهم كانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض۔ فرمایا یود اہل العافیۃ، قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو لوگ دنیا میں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں گھرے رہے ہوں گے اور پریشانیاں ان پر پے در پے آتی رہی ہوں گی، فرمایا اللہ ان میں سے ایک ایک کو بلاتا رہے گا، انہیں جب اللہ اجر سے، انعامات سے، اپنی رحمتوں سے، الجنت کی نعمتوں سے نوازے گا، جنت کے محلات سے نوازے گا، تو یود اہل العافیت، اس وقت جو دنیا میں سکون اور آرام سے، چین سے، بغیر پریشانیوں کے زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے، یود، ان کی دل یہ چاہے گا اس وقت، یود کا مطلب ہے دل سے چاہت کرنا، ان کی دلی چاہت ہوگی، حین یعطی اہل البلاء ثوابا، ان غریبوں اور مسکینوں کو دیکھ کر جو دنیا میں پریشانیاں مصیبتیں گزار کر کے آئے ہوں گے، ان کو جب اللہ نوازے گا تو ان کو دیکھ کر کے ان کے دل کی چاہت اور تمنا یہ ہوگی لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، کہ ہائے کاش کہ آج جو ان کو ثواب مل رہا ہے، کاش کہ دنیا کے اندر ہمارا یہ جسم کا جو چمڑا تھا، اللہ کی قسم کہ یہ کینچیوں سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جاتا، یعنی ہم مشکلات کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی چکیوں میں پس کر اللہ کے پاس آتے تو آج ہمیں بھی جنت کے یہ مرتبے اور محلات ملتے۔ تو انسان کو اس بات پر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اوپر زندگی میں حالات آتے ہیں، ایک مشکل سے نکلتا ہوں دوسری مشکل، ایک بیماری سے نکلتا ہوں تو کوئی اور مشکل، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر، یاد رکھیں۔ اسلام نے کیا پیارا تصور دیا، یہ ساری پریشانیاں بھی، یہ ساری مصیبتیں بھی، فرمایا کہ اگر ایک جیب میں کوئی چیز رکھ کر بھول گئی، دوسری جیب میں غلطی سے ہاتھ ڈال دیا، پریشان ہو گئے کہ کہاں چلی گئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حتی الشوکۃ یشاکھا، اگر کانٹا بھی چھوٹا سا انسان کے پاؤں میں چبھے تو اللہ اس پر بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو وہاں انسان یہ سوچے گا کہ کاش ہائے زندگی میں تو اتنی نعمتیں تھی اور پریشانیاں ہوتی، یہ پریشانیاں اور یہ دنیا کی نعمتیں اور پریشانیاں، اس پر بھی آخری حدیث سناتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ انسان اس دنیا کی نعمتیں ہوں یا اس دنیا کی پریشانیاں ہوں، حدیث نے اس معاملے کو بھی حل کر دیا کہ یہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہوں گی، کہ اس دنیا میں ایک اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت والے دن ساری انسانیت کو جب جمع کرے گا، اس پوری انسانیت اور لوگوں کے سامنے دو قسم کے لوگوں کو لا کر کے سامنے کھڑا کرے گا۔ پہلے بندے کو اللہ بلائے گا اور یہ وہ شخص ہوگا، کیا اس روایت کے عجیب الفاظ ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ایک شخص کو اللہ بلائے گا ساری انسانیت کے سامنے، اور یہ وہ شخص ہوگا کہ ساری زندگی اس نے نعمتوں کا، اچھائیوں کا، رحمتوں کا اور عافیت کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، ساری کے ساری زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اس کی گزر گئی ہوگی۔ ہماری تو زندگی ایسی ہے کہ کبھی ہمارے اوپر آسائشیں بھی آتی ہیں، ہماری تو زندگی تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی اچھائی ہے کبھی برے دن ہیں، حالات ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا اس شخص کو اللہ سب کے سامنے لا کر کے کھڑا کرے گا جس نے زندگی میں ایک بھی راحت کا لمحہ نہیں دیکھا ہوگا، ساری زندگی جو ہے نا اس نے پریشانیوں کے اندر گزار دی ہوگی، ہمیشہ ٹینشنوں کے اندر، ہمیشہ مصیبتوں کے اندر اس کی زندگی گزر گئی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا لا کر کے سب کے سامنے کھڑا کرے گا، فرشتوں سے کہے گا ساری انسانیت کے سامنے اس دنیا کی زندگی میں پریشان سے پریشان تر انسان کو اس کو لے جاؤ ذرا جنت کے اندر، محلات کے اندر نہیں لے کر کے جانا، جنت کی نعمتوں کو چکھنے اور کھانے نہیں دینا، استعمال نہیں کرنے دینا، صرف جنت کے اندر لے جاؤ، ایک دفعہ سیر کروا کر کے گھما پھرا کر لے آؤ، بس جنت کی ہوا اس کو لگ جائے، اس کو ذرا وہاں سے چکر لگوا کے لے آؤ۔ فرشتے اس کو لے کر کے جائیں گے، جنت کے اندر سے گھوم کر کے واپس آئے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتاؤ جنت سے چکر لگا کے آئے ہو، بتاؤ کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل دیکھی ہے؟ اب دیکھیں ساری زندگی ایک لمحہ بھی راحت کا نہیں گزرا، ابھی ایک چکر جنت کا لگا کر کے آیا، اللہ کے سامنے آ کر کے کہے گا واللہ ربی ما رأیت بؤسا قط، اللہ کی قسم میرے مالک میں نے تو جنت کا ایک چکر لگا کر کے آیا ہوں، میری زندگی کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، اللہ کی قسم میں نے تو زندگی میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے۔ جنت کا ایک چکر زندگی کی ساری پریشانیاں انسان کو بھلا کر
کے رکھ دے گا، ابھی استعمال نہیں کی، ابھی چکھی نہیں ہے، ابھی محلات کے اندر نہیں گیا، باہر سے ایک چکر لگا کر کے ہواؤں اور فضاؤں میں گھوم کر کے آیا ہے، دوسرے بندے کو لا کر سامنے کھڑا کریں گے، جس نے ساری زندگی نعمتوں میں، آسائشوں میں، اللہ کی رحمتوں میں گزاری ہوگی، اللہ نے ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی اسے کانٹا تک نہ چبھنے دیا، ساری زندگی آسانیوں میں، آسائشوں میں گزار دی، اللہ اسے بھی لا کر کے کھڑا کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اسے بھی ذرا لے جاؤ اور جہنم کے اندر ایک غوطہ صرف دلوا کر کے جہنم کی آگ کے اندر نہیں ڈالنا، ایک غوطہ وہاں سے ذرا لگا کر کے اس کو پتہ چلے جہنم کے اندر کیسے کیسے عذاب چل رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی کیفیات کیا ہیں، ذرا دیکھ کر کے صرف آ جائے۔ اس کو بھی چکر لگوا کر کے جب لایا جائے گا، واپس آ کر کے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے نعمتیں اور وہ جو دنیا کی کامیابیاں، وہ ترقیاں، وہ آسائشیں، ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اب ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی پریشانی نے چھوا بھی اس کے قریب سے گزری ہو، ایک جہنم کا غوطہ فرشتوں کے ذریعے دلوایا، واپس آ کر کے کہے گا واللہ ربی ما رأیت نعیما قط، اللہ کی قسم میرے مالک میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے نا آسائشیں اور نعمتیں دیکھی ہی نہیں ہیں۔ ایک جہنم کا غوطہ انسان کے دماغ سے ساری آسائشیں اڑا کر کے رکھ دیتا ہے، ایک جنت کا غوطہ اور ایک دفعہ سیر سپاٹا کر کے آنے والا شخص، جنت کا ایک چکر لگانے والا، ساری زندگی جتنی مرضی گزاری ہو، جتنی بڑی پریشانیوں میں گزاری ہو، اسے دنیا کی ساری پریشانیاں بھول کر کے رہ جاتی ہیں۔ تو دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی پریشانیاں ان کی حیثیت جنت کی نعمتوں کے سامنے اور جہنم کے عذاب کے سامنے یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو ہمیں اپنی پریشانیوں میں سمجھنا یہ چاہیے، ہمیں اپنی مصیبتوں کے اندر، دنیا کی زندگی میں آنے والے حالات کے اندر اسلام ہمیں تصور یہ دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے سرکار کے ماننے والوں، اے آخری نبی کے امتیوں، تمہارے لیے اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے، تمہارے اوپر احسان یہ فرمایا ہے کہ تمہاری ہر برائی، تمہاری ہر پریشانی کے بدلے، تمہاری ہر دنیا کے اندر تنگی کے بدلے، تمہارے ہر قسم کے حالات کے بدلے، تمہارے درجات کی بلندیاں ہیں، تمہارے لیے جنت کے محلات ہیں، تمہارے لیے اللہ کا قرب ہے، تمہارے لیے وہ عبادتوں کے سکون اور مزے جو تم بار بار اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بھی حاصل نہ کر سکو، جو مشقتوں کے ذریعے انسان کو وہ جو ہے نا درجات ملتے ہیں، اللہ نے ان بیماریوں اور پریشانیوں کے بدلے اللہ تمہیں اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق ان زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پریشانی پر اللہ کی طرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔